ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد میں 5G اسپیکٹرم کے لائسنسوں کے اجرا کی ایک تقریب ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے اس میں شرکت کی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹرز میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی آج جو 5G اسپیکٹرم کے لائسنسوں کے اجرا کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا، نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر IT شعبے میں ملک کا نام روشن کریں گے۔ ملک کے طول و عرض میں عوام کو ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ 5G اسپیکٹرم لائسنس کی انتہائی شفاف انداز میں نیلامی کی گئی اور اس تقریب میں وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ بھی موجود تھی۔ راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہل تشیع مکتبہ فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اور امریکی صدر نے اسرائیل کو مخصوص جو تنصیبات ہیں اور جو آئل کی تنصیبات ہیں اس پر حملے سے روک دیا ہے۔ یہ بھی بڑا آج کا بڑا ایک اہم موضوع ہے جس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور ناظرین، بڑا ایک اہم آج اجلاس ہوا ہے سعودی عرب میں۔ عرب اور اسلامی ممالک جو ہیں ان کا مشاورتی یہ اجلاس تھا، اس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے اور اس میں ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی ہے۔ اسحاق ڈار کے علاقائی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کا جو اعلامیہ ہے اس میں خطے میں ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، کیونکہ خلیجی ممالک کے کچھ اس حوالے سے تحفظات بھی ہیں اور آپ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی دیکھیں۔ سعودی عرب کی میزبانی میں یہ اجلاس ہوا ہے اور وزراء خارجہ کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران خلیجی ممالک کی سول انفراسٹرکچر سمیت ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ایک جانب جو سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس تھا اس میں روس کا موقف، خلیجی ممالک کا موقف اور پاکستان کا بڑا واضح اور ٹھوس موقف۔ ایران پر جارحیت کی پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خلیجی ممالک میں جو ایران کی جانب سے حملے ہوئے پاکستان نے اس پہ بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صالح ظافر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی اور سیاسی اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے بھی ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور US اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہیں ان کے بھی بڑے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جو کشیدگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو خلیجی ممالک میں کشیدگی ہے اور اس دوران سعودی عرب میں اسلامک اور عرب ممالک کے درمیان بڑا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے، اس کا اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ کیا اس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں سر؟ کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ اور جو یہ صورتحال ہے اس میں ثالثین جو ہیں وہ کتنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان میں سٹیک ہولڈرز کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ سجاد بخاری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ دیکھیں سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے جس کو آپ ایسکیتھولوجیکل کنورجنس کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ ایسکیتھولوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم کیا کردار ادا کر رہا ہے، آپ کی جو ریاست کے جو آپریٹیوز ہیں، آپریشنل جو پیٹرنز ہیں، اس میں بلیف سسٹم کا کیا کردار ہے، اور اس کی ایک چیک لسٹ ہوا کرتی ہے جس کو اس کے فالوورز اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں۔ اس وقت ایسکیتھولوجیکل کنورجنس ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ اسرائیل، اور یہاں پہ ایولنجیکل اور جوشوائٹس کا گڑھ جوڑ نظر آتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وی آر لیونگ ان این اینڈنگ ٹائمز، اور جتنا بڑی جنگ ہوگی اتنا ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسیحا دونوں کے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق وتھ میریکلز واپس آ جائیں گے۔ لہٰذا ایک طرف تو امریکہ کی جو لبرل کلاس ہے وہ اس جنگ کو ختم کروانا چاہتی ہے، وے آؤٹ چاہتی ہے، نکلنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ان شخصیات کو ٹارگٹ کر رہا ہے ایران کے اندر جو کہ ونڈو آف اپرچونٹی دے سکتے تھے، بات چیت کے ذریعے سے سیف پیسیج وے آؤٹ دے سکتے تھے امریکہ کو۔ تو اس کا مطلب اسرائیل نہیں چاہتا، اور بنیادی طور پہ یہاں پہ کیوس کریٹ کرنا ہے۔ اب اس کیوس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹر پلان ہے، جس کو گریٹر اسرائیل یا ایکمنائٹ امپائر کہہ لیجیے، اس کا ریوائیول، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیمپل بنانا ہے تھرڈ، جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور مسجد الاقصی کو ڈسمنٹل کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس رمضان میں
अलेक्सा को बंद रखा गया है। और इसी तरह से जो अमेरिका का क्योस का मकसद है कि जो राइजिंग पावर्स हैं, स्पेशली चाइना और रशिया, उनके लिए रास्ते को सिवियर किया जाए, वेस्ट एशिया तक उनकी एक्सेस और एनर्जी की सप्लाईज ना हो। हालांकि कहानी अब उल्टी पड़ गई है, तो लिहाजा क्योस चाहते हैं। अब इस क्योस में मुसलमान कंट्रीज का ये फर्ज है कि वो इस क्योस को मैनेज करें, और वहां पे पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है कि वी आर इन टच विद ईरान, वी आर टच इन विद सऊदी अरब। ठीक सऊदी है। अरब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान के साथ 900 किलोमीटर की हमारे साथ बॉर्डर लगता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एस्केलेशन अच्छा जो डॉक्टर है। साहब, पाकिस्तान एस्केलेशन के हवाले से जो है सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करने पर बार बार जोर भी दे रहा है। दूसरी जानिब अली लारिजानी की शहादत के बाद जो है हमलों में शिद्दत भी आ गई है, और दूसरी तरफ जो है वो इस एलामिये की अगर हम बात करें तो इसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियत रोकने समेत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। तो इस मौजूदा सूरत हाल में ईरान एक तरफ जो है वो जो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक हैं उनके सरबराहान जो है उनसे राब्ते भी कर रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा का राब्ता भी हुआ है। इससे पहले तुर्की का जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उसमें भी उन्होंने वजाहत पेश की थी। तो ऐसी सूरत हाल में इसको नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन में किरदार हो सकता है पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का, बिकॉज अमेरिका तो इस वक्त इसकी पार्टी बना हुआ है, और पाकिस्तान इस हवाले से कोशिश भी कर रहा है, और गालिबन चाइनीज और रशियंस भी मुख्तलिफ औकात में जिस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं इन गल्फ ममालिक के साथ और खुद ईरान के साथ भी, उससे वाज़ेह होता है कि बिहाइंड द डोर ये ममालिक काविश अपनी डाल रहे हैं। लेकिन ठीक एक है। नुक्ता बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ईरान का जो मौकफ है कि इन ममालिक के ज़मीन एयर बेसिस के तौर पे अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक अली लारिजानी के ऊपर जो हमला हुआ वो भी इन ममालिक की एयर बेस से हुआ। अब अच्छा। ये ममालिक का कहना है कि हमारी एयर बेसिस इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप रिकॉर्ड के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि ये ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं इस जंग में। तो दूसरे लफ्जों में खुद अमेरिका इन ममालिक को फंसवा रहा है, अच्छा, और इसमें इसराइल एक की भी एक कोशिश क्यास यही जिसका है। आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, जिस क्यास का भी आपने जिक्र किया, वो क्यास चाहता है, वेस्ट भी क्यास चाहता है, इजराइल भी क्यास चाहता है, और उस कुछ और स्टेक होल्डर्स भी उसमें। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, जिसने डॉक्टर मुनव्वर साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि बीजिंग, इस्लामाबाद और मॉस्को को एक स्टेक होल्डर के तौर पर देखा जा रहा है, एक अच्छे सालिसीन भी ये साबित हो सकते हैं। क्या वेस्ट भी इनको स्टेक होल्डर के तौर पर देख रहा है? और ये जो अरब में मशावरती इजलास हुआ है अरब और इस्लामिक कंट्रीज का, क्या इसका भी इम्पैक्ट होगा? क्या ईरान जो है वो अपने हमले महदूद करेगा? हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, जो ये इजलास हुआ है तो फॉरेन मिनिस्टर्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 ममालिक इसमें शामिल थे, और वो लोग हैं जो बेसिकली दे आर अफेक्टेड। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर आपके हैं, पाकिस्तान है, तुर्किया है, या सऊदी से बड़े ममालिक को देखा जाए, या अजरबैजान है। और इसके बाद जो उन्होंने जो जॉइंट कम्युनिके हमने जो उसका देखा है, उसमें बेसिकली उन्होंने कंडेम किया है, और उन्होंने कहा कि ईरान में जो हमले हैं वो रोके, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल बंद करे, प्रोवोकेशन न करे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबुल मंदब को खुला रखे। तो ये एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग देखे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई होनी नहीं है, क्योंकि ईरान के इज ए वार ऑफ सर्वाइवल है उनके अपने लिए। सो ईरान अपना जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो उसमें देख के करेगा। लेकिन यकीनन बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है। पीछे आपने देखा फील्ड मार्शल गए थे, और उसके बाद से हमने पॉजिटिव चेंज ईरान में देखी, फिर प्राइम मिनिस्टर गए, सऊदी अरब गए, वहाँ उनकी मुलाकातें हुई, उसके बाद तब्दीली देखी है। फिर अभी अब्बास इराक़ची का अभी उर्दू में ट्वीट भी हमने, जो उन्होंने पोस्ट एक्स पे लगाई, वो हमने देखी। तशक्कुर पाकिस्तान की बात की गई है। सो पाकिस्तान का, और एक समझ लें कि एक कलीदी किरदार पाकिस्तान बिहाइंड द सीन एक अदा कर रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें कि जो एक एम्पायर यूनिपोलर वर्ल्ड का जो कंसेप्ट था वो अभी खत्म हो गया है। अब देखें कि अब लोग कहते हैं कि द एम्पायर अमेरिका को दैट इज डिक्लाइनिंग नाउ, इज ऑन द डिक्लाइन। और फिर अब दुनिया इज स्प्लिट इनटू थ्री पावर्स, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, तो मल्टीपोलर है, और इनकी से ज्यादा है। दैट्स वाई आप देखें ना कि ट्रम्प ने क्यों कॉल किए पुतिन को, फॉर 1 घंटा उनसे बातचीत की। वो चाह रहे थे कोई बेल आउट हो इनकी, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस रीजन में ज्यादा है। आज देखे ट्रम्प के लिए न यूरोपियन यूनियन में से कोई तैयार है सपोर्ट करने के लिए,
نہ کہ نیٹو سے کوئی تیار ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور کھلے عام انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے. سو وہ امریکہ کی آئسولیشن ہے، اکیلا رہ گیا امریکہ. سو یہی جنگ آپ دیکھیں کہ عراق میں گیا تو 40+ ملک تھے، ادھر افغانستان آئے تو 43+ ملک تھے، ادھر کوئی ان کے ساتھ کھڑا تھے ہے ہی نہیں ہے. سو ایمبیرسنگ سچویشن ہے، ہیومیلیشن ہے. اور جو ایران نے انفلیکٹ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر کہ ایمبیرسنگ سچویشن ہے، اور وہاں سے وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں. اب نکل کے واپس جائیں گے تو پبلک کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے کیا اچیو کیا؟ آنلی وہ ٹیکٹیکل گینز کی بات کر سکتے ہیں، ٹیکٹیکل اچیومنٹس کی بات کر سکتے ہیں. لیکن جو میجر تھے، جو چاہ رہے تھے کہ وہ وینزویلا موومنٹ کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جب آپ ایلیمینیٹ کریں گے، لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیشن کریں گے تو ایران کہیں گر جائے گا. وہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوا. جو اور کنسپٹ یہ چند گھنٹوں کی جنگ بھی قرار دے رہے تھے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ مجھے بریک کا کہا جائے. بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، اور خود امریکی صدر نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ابھی تک ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز کا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میرین مائنز ابھی بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے چائنا سے بھی طلب کی ہے، روس سے بھی مدد طلب کی ہے، یورپی یونین کا صاف انکار، نیٹو کا صاف انکار. کیا واقعی جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت آئسولیٹ ہو گیا ہے اس وار کو لے کر؟ اس میں کتنے حقائق ہیں یا کتنی اس میں سچائی؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بلکہ بریگیڈیئر مسعود صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ بدترین آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے کہ نیٹو ممالک، یورپی یونین، اس کے علاوہ دیگر اتحادیوں کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے. اور ایون کہ اب تو امریکہ جو ہے وہ روس اور چائنا کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اس اسٹریٹ آف ہرمز کو کلیئر کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں. لیکن وہ ایک بات انہوں نے بڑی حیرت کی ہے جو بریک سے قبل میں نے آپ کو کہا. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایران نے کہاں مائنز بچھائی ہیں، کتنی مائنز بچھائی ہیں. یہ میرین مائنز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو میرین بورڈز تھی ان کے حوالے سے پہلے ان کا موقف اور تھا. صالح ظافر صاحب، کیا واقعی امریکہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک تو پاکستان نے اپنے عرب اسلامک ممالک وزرائے خارجہ میں بڑا واضح موقف رکھا ہے، کسی قسم کی بھی تنازعات کو دور کرنے کے لیے اشتعال انگیزیوں کے سخت ترین میں مذمت بھی کی ہے، اور توانائی تنصیبات پر جو حملہ ہے اس کو ایک پریشان کن قرار دیا ہے کہ وہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے. عرض یہ ہے جی کہ یہ جو جنگ ہے، جس کو جنگ نہیں کہا جانا چاہیے، یہ حملہ ہے. اور یہ حملہ کیا ہے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یا اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے. اور حملہ ایک ایسی چیز ہے، جارحیت ایک ایسی چیز ہے جس کی دنیا میں کوئی بھی اپروول نہیں دے سکتا. دنیا کو کوئی ملک بھی ایسی جارحیت کو جس کا کوئی جواز نہ ہو، اس کے لیے مزید ڈس اپروول ہوتی ہے. اور یہ جو جارحیت کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر، اس کا تو قطعی طور پہ کوئی جواز ابھی تک نہیں دے سکے. پہلے بھی جو تھا اس وقت بھی ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اور اس کے بعد سے جو کچھ اس میں ایکسلریشن ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. میں یہ آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ جب یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹاکس ہو رہی تھی تو جس مرحلے پر ٹاکس کا جو دوسرا مرحلہ تھا جو فیصلہ کن تھا، اور جس میں عمان کے وزیر خارجہ نے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان ٹاکس کو، انہوں نے عمان واپس پہنچ کر یہ اعلان کیا کہ تمام معاملات طے ہو گئے ہیں اور دونوں فریق ایک معاہدے کے اوپر پہنچنے کے لیے تیار ہیں. یہ رات کو ہوا اور اگلی صبح اسرائیل نے اٹیک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی طریقے سے، کم از کم اسرائیل کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران کے ساتھ معاملات طے ہوں. ایران کے ساتھ معاملات چونکہ طے ہو چکے تھے ایران کی حد تک اور امریکہ کی حد تک، تو اس کو سبورٹ کرنے کے لیے، اسے سیبوٹیج کرنے کے لیے اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور بادل خاصہ امریکہ کو اس میں آنا پڑا. لیکن بین الاقوامی جریدوں نے یہ پہلے سے کوٹ کیا ہے اور خود اعتراف کیا امریکہ اور اسرائیل نے کہ اس جنگ کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، کئی ماہ پہلے سے تیاری کر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے وہاں پر اپنا پورا آرماڈ اکٹھا کیا ہوا تھا، پوری جنگی قوت وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی. لیکن امریکہ کا موقف یہ تھا کہ ہم اس کو دباؤ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ بھی جھوٹ تھا، وہ بھی فراڈ تھا. اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ پورا جو اسلحہ گولہ بارود تھا وہ ایران کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. ایک طرف سے اسرائیل نے کیا، ایک طرف سے امریکہ نے کیا. اب یہ ممکن نہیں تھا
کہ دنیا ایک اس طرح کی جارحیت کو، ننگی جارحیت کو اپروول دیتی، اس کی مدد کرتی. مثلا امریکن پریزیڈنٹ کو سب سے زیادہ گلہ ہے نیٹو کے ملکوں سے. نیٹو جو ہے وہ امریکہ کی زیر پرستی بنا اور سرپرستی چلتا رہا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ نیٹو کو چاہیے کہ مجھے اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اس حملے میں سپورٹ کرے. لیکن نیٹو کے ملکوں کا یہ بالکل صاف طور پہ جواب ہے کہ جناب یہ جنگ، یہ لڑائی ہماری کانسنٹ سے نہیں ہوئی. ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ یہ طے تھا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو پھر ہم سب مل کر آپ کا اس میں دفاع ایک کریں چیز گے. جو ہے وہ صالح ظافر صاحب وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. خلیجی ممالک جو ہیں ان کی جو آئل کی تنصیبات ہیں یا ان کی جو ایسٹس ہیں ان پر ایران کی جانب سے جو براہ راست حملہ ہے، یہ بھی ایک تشویشناک ہے. کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو منع کر رہا ہے کہ وہ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ نہ کرے. اس سے پہلے انہوں نے ان کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا تھا. تو اس کے لیے جو ہے کنسنسس کتنا ضروری ہے کہ ایک اس کو معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے، کچھ ممالک جو ہے اس کشیدگی سے بچانے کی کوشش کریں، سفارتی عمل تیز ہو. پاکستان بھی یہی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری سبمیشن یہ ہوگی کہ ایران نے حملہ کرنے میں پہل نہیں کی، ایران پر پہلے حملہ ہوا ہے. آج اس کے جو آئل ڈوپو تھے ان کے اوپر، ان کے جو گیس ڈوپو تھے ان کے اوپر حملہ ہوا، گیس کے جو ریزروائر تھے ان پہ حملہ ہوا. اس کے بعد پھر ایران نے متنبع کر کے ان جو گلف کے اپنے پڑوسی ملک ہیں ان کو کہا کہ اب آپ کی باری ہے، میں آپ کے گیس کے جو ذخائر ہیں ان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں اور چند گھنٹوں میں حملہ کروں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے ایران نے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرافت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا اپنے بندوبست کر لیں، اپنے وہاں پر ریسکیو کا ارینجمنٹ کر لیں، آپ اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیں، کیونکہ اسے اگر وہ اٹیک کرتے تو ڈیفینیٹلی وہاں آگ بھی لگتی اور جو بھی لوگ ہوتے وہ ہلاک ہو جاتے. چنانچہ یہ ایران نے جواباً کیا ہے. اور اس کے بعد جب دیکھا امریکن پریزیڈنٹ نے کہ ایران کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بیک وقت انتباہ کر کے اس نے حملہ کیا اور آگ لگا دیا اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے راستے پہ چل پڑا، تو پھر اس نے شور مچانا، پھر اس نے اپنے بازو اپنے سر پہ رکھ کے کہا کہ خدا کے لیے یہ نہ کریں، اس کو روکیں، کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز تھے اس کے نتیجے میں تو پوری دنیا اقتصادی طور پر تباہ و برباد ہو جاتی اور پوری دنیا پھر امریکہ کے بارے میں پہلے بھی کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہی، پھر تو لوگ سڑکوں میں نکل آتے ہیں. ہاں یہ جو آپ نے بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب، جس طرح صالح ظافر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، میں آپ کی طرف آؤں گا، پھر میں ڈاکٹر منور صاحب آپ سے بھی بڑا کام نکتہ ہے اس پہ بات کرنی ہے. یہ بتائیں بریگیڈیئر صاحب، نیٹو کے حوالے سے جہاں تک بات کی جائے، نیٹو نے اس جنگ میں براہ راست شرکت کرنے سے انکار بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک انفلوئنشل رہا ہے امریکہ، ہمیشہ سے فائنینسر بھی رہا ہے، فائنینس بھی کرتا رہا ہے نیٹو ممالک کے ساتھ، کافی انڈرسٹینڈنگ بھی اس حوالے سے امریکہ کی ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے، کیا یہ واقعی شور ہے کہ امریکہ آئسولیٹ ہو گیا؟ کیونکہ اب بھی جو ہے امریکی مفادات کو تحفظ جو ہے یورپ کے کچھ اور ممالک اور نیٹو کی جانب سے اب بھی دیے جا رہے ہیں. کیونکہ مسٹرسٹ تو بڑا شروع سے تھا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیک اوور کے اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے نیٹو پہ بڑے سوال اٹھائے تھے. انہوں نے کہا بھائی سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنا بجٹ بڑھائیں. یورپین یونین کو بھی یہی کہا. اب انہوں نے بڑا سمپل سے کوسچنز ریز کر دیے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کیا یہ جنگ جو آپ نے کی، یو نیور کنسلٹڈ اس. ایک تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں یو اسٹارٹڈ دی وار، تو اس میں ہمارا کیا کام ہے. ایک یہ ہے، کہتا ہے نیٹو از ڈیفینسو ان نیچر ہے، ایک ایسا ادارہ ہے کہ افینس ہوگا تو ڈیفینس ہم کریں گے، ہم مل جائیں گے. سر مشاورت کا بھی کہا ہے بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے کہا آپ نے مشاورت کیے بغیر کیا یہ، وہی کنسلٹیشن آپ نے نہیں کی. دوسرا نے کہا بھائی آپ نے تو وہ ڈیفینسو بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو نقصانات ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کے تو آپ لوگوں کا کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. تو وہ تو کلیئر کٹ ہے. دیکھیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ جو GCC کنٹریز ہے، اسپیشلی قطر ہو، کویت ہے، بحرین ہے، یا یہ نان نیٹو الائز مانے جاتے ہیں، میجر، ان کا اتنا امپورٹنس ہے. UAE بھی میجر ڈیفنس الائی ہے. اس کے باوجود دیکھیں کہ جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اسپیشلی جو لاسٹ ایئر قطر کے ساتھ کیا ہوا. سو دیکھیں ایک ابھی ایون مڈل ایسٹ میں اب بالکل کنسنسس پہ ہے لوگ سارے کہ امریکہ نے ایک اینڈ ٹائم ان کو چھوڑ دیا. دیر فور اب انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ہم نے ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے فیوچر میں جنگ کے خاتمے کے بعد بالکل نئی ری الائنمنٹ ہوگی خطے میں. اور جس طریقے سے وہ قطر کے فارمر منسٹر نے لکھا ہے،
پاکستان ترکیہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں. سو ایک کلیکٹیو سیکورٹی کا کنسپٹ آئے گا اور یقیناً کامیاب یہ تب ہوگا اس میں ایران بھی شامل ہو جائے اور پھر یہ تو باقی ممالک بھی مل جائیں تو میرا خیال میں پھر جا کے ایک ان کو اسٹرینتھن ہوگا. اور ورنہ اس میں آپس میں مس ٹرسٹ بھی ہے مسلم ممالک میں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں عرب لیگ کے 22 ممالک ہیں, غزہ کے اوپر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں نکال سکے اور اتنے آپس میں اختلافات. اچھا اس میں بریگیڈیئر صاحب کیونکہ آپ نے ایک اور نقطہ اٹھا دیا ڈاکٹر منور صاحب, یہ بتائیے گا نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی. کچھ مبصرین جو بین الاقوامی امور کو جانتے ہیں آپ سمیت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ایک نیو ورلڈ آرڈر کو بالکل چینج کر دیا ہے, ڈیوائیڈ کر دیا ہے, ڈیویژن پیدا کر دیا ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور خطرہ کہ اگر اسے اناؤنس نہیں کیا گیا تھرڈ ورلڈ وار, لیکن جو صورتحال ہو رہی ہے, جس طرح قطر نے ایران کو توانائی تنصیبات پر حملہ کرنے کے حوالے سے وارن کر دیا ہے اور اسی طریقے سے سعودی عرب نے ایران کو الٹیمیٹم دے دیا ہے, تو یہ جو صورتحال ہے کیا خدا نخواستہ یہ کوشش کی جا رہی ہے, ڈیلیبریٹلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ ممالک بھی اس میں کود پڑے؟ دیکھیں سجاد, میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ سعودی عرب کے علاوہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے, ایک نیچرل کنٹری ہے, باقیوں کی دھمکی شمکی کوئی کسی کام کی نہیں ہے. یہ امریکہ کے مرہون منت چل رہے ہیں فرینکلی سپیکنگ, اور ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ننگا کر رہا ہے. اب سوال جو بنیادی سوال میرے نزدیک ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا بیلنس اسٹیٹمنٹ میری نظر میں دینا چاہیے تھا. یعنی جو ایران پہ حملے ہوئے ہیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے تھی, اور اس طرح سے ایک راستہ کھلتا, ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی, ایران بھی ریئلائز کرتا کہ یہ میرے بھائی ممالک ہیں. جو علی لاریجانی نے جو آخری خط لکھا اس میں انہوں نے اسی گریونسز کا ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. آ جاتے ہیں امریکہ کے اوپر. دیکھیں امریکہ سنس 1898 جب سے انہوں نے کیوبن وار کے اوپر اٹیک کیا ہے, سنس دین, اور اسپیشلی 1901 میں ٹیڈی روزویلٹ پاور میں آئے, ہر سال جنگ کی ہے. اب آپ دیکھیے ہیریس ٹرومین نے 2 ایٹم بم گرا دیے, 2 لاکھ لوگ اجل کا شکار ہوئے. جانسن نے ویتنام میں جنگ شروع کی, 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. جونیئر بش صاحب نے عراق پہ حملہ کیا, 2 لاکھ لوگ اجل کا شکار ہوئے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں اوباما صاحب نے لیبیا جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر کے رکھ دیا اور قذافی صاحب کو مارنے کے بعد. اور یہ ٹرمپ صاحب کبھی ڈنمارک پہ جاتے ہیں, کبھی گرین لینڈ پہ جاتے ہیں, کبھی پناما کی بات کرتے ہیں, وینزویلا پہ گئے, اب ایران کے اوپر آ گئے. اور یہ انفلٹرڈ فیس ہے فرینکلی سپیکنگ امریکہ کی اوپن جارحیت کا. اب میرا سوال مسلمان ممالک سے یہ ہے کہ ایران اس وقت تنہا نہیں ہے, گو کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, لیکن ہم سب جانتے ہیں, ہمارے درمیان کنسنسس ہے کہ ایران کے پیچھے چائنا ہے, رشیا ہے اور نارتھ کوریا ہے. کیا یہ جو جی سی سی ممالک ہیں یہ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں امریکہ کی حمایت کے اوپر؟ بیکاز امریکہ تو ڈکلائننگ پاور ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے, روس نے علی لاریجانی کے قتل کو بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں کو روند ڈالنے کے مترادف قرار دیا ہے. پیوٹن نے یہ خود بھی کہا ہے, ولادیمیر پیوٹن نے. لیکن ایک اور اس میں نقطہ بڑا اہم ہے کہ یہ مبصرین سمجھ رہے تھے کہ خامنائی کی شہادت اور لاریجانی کی جو شہادت ہے اس کے بعد مذاکراتی عمل اور نیگوسیشن کے حوالے سے جو ان کا ایک سٹانس ماضی میں بھی رہا ہے, یہ اسرائیل نے جان بوجھ کے اس کو نقصان پہنچایا ہے تاکہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں اور اپنے رائٹ ایکسٹریم ونگ کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں. بالکل اسی طرح ہے. یہ جو جوزف کینٹ نے ریزائن کیا ہے, جو ان کے ڈائریکٹر تھے اینٹی ٹیرر ڈپارٹمنٹ کے, ان کا کیا میجر آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا میجر آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ جناب اسرائیل اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے, جو میں نے آپ کو پہلا آرگیومنٹ دیا کہ ان کے ریلیجیس بلیف کے مطابق جب تک بڑی جنگ نہیں ہوتی مسیحا نہیں آئے گا ان کو بچانے کے لیے, تو مسیحا کو لانے کے لیے بڑی جنگ کروانی ہے. اس لیے ہر وہ ونڈو آف اپرچونٹی ختم کر رہے ہیں. کبھی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں قطر کے اوپر, کبھی سعودیہ کے ارامکو کے اوپر, کبھی ٹرکی کے اوپر, کبھی گریس کے اوپر, کبھی ترکیے کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, اور میں اگین آئی وڈ سے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ بیلنسڈ اپروچ جب تک نہیں رکھیں گے اور جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی مذمت نہیں کریں گے, اس کو ساتھ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ایسے ہی پاکستان نے اپنی سفارتکاری کو آگے بڑھایا ہے. یہ عرب اسلامک جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہے اس میں ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو ہے اسحاق ڈار نے واضح طور پر قائم کسی قسم کی کشیدگی جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے اور مشاورت ہونی چاہیے اور سفارتکاری پر زور دیا ہے پاکستان نے. اور ایک اور بڑی اہم ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, راولپنڈی میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہل تشیع مکتبہ فکر
کہ جو علماء کرام ہیں ان سے ملاقات کی ہے. قومی سلامتی کے امور اور معاشرتی ہم آہنگی میں علماء کرام کے کردار پر جو ہے تبادلہ خیال ہوا ہے. فیلڈ مارشل نے اتحاد، برداشت اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کرام کے اہم کردار پر زور دیا ہے. صالح ظافر صاحب، اس ملاقات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مختلف مکاتب فکر، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے تو پاکستان کی جو عوام ہے اس میں تمام مکاتب فکر جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جاریت کا خاتمہ ہو اور ایران پر حملے فی الفور بند ہو، اور ایون کہ خلیجی ممالک جو ہیں ان کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں جی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ بہت انٹیلیجنٹ سٹیپ لیا ہے، اور یہ شیعہ علماء کرام ہیں ان سے ملاقات اس لیے بھی ضروری تھی کہ پاکستان میں جو خامنہئی کی شہادت پر جو رد عمل ظاہر ہوا تھا وہ بہت زیادہ غیر معمولی تھا. کراچی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر امریکن جو کونسلیٹ ہے اس کے اوپر حملہ ہوا اور اس دوران کافی اموات ہوئیں. پھر گلگت بلتستان میں بھی یہ واقعات ہوئے، اسلام آباد میں بھی اس طرح کا احتجاج ہوا، اور جس میں خریزی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی شامل ہو رہا تھا. تو یہ چونکہ جذبات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ غلط اس طرح نہیں ہے کہ ان کی یہ فیلنگ ہے. اب وہ جب اس طرح کے فیلنگ وینٹ ہوتے ہیں تو پھر اس میں کبھی کبھی بد احتیاطی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی شیعہ حضرات تھے ان سب نے احتجاج کیا. انڈیا میں بڑا سخت احتجاج ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جو عرب ممالک ہیں جہاں جہاں پہ شیعہ حضرات موجود ہیں، لیکن اہل سنت سے نے بھی احتجاج کیا. میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے احتجاج کیا، لیکن یہ صرف موقوف اہل تشیع پر نہیں ہے. اہل سنت نے بھی، سنی حضرات نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں کیا ہے بلکہ ورلڈ اوور ہوا ہے. اور پاکستان میں چونکہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ تھے تو لہذا ضروری تھا کہ ہماری جو قیادت جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں سے، ان علماء سے رابطہ کرتے اور ان سے رابطہ کیا. اچھا اور اس سے پہلے جو اہل سنت کے حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی شیعہ علماء کرام جو ہیں ان کا اجتماع ہوا، اکٹھے ہوئے. وہاں پر بھی انہوں نے انہی جذبات کا اظہار کیا کہ یہ صرف اہل تشیع کا نقصان نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا نقصان ہے، عالم اسلام کا نقصان ہے. اور علی لاری جانی کے بارے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ اتنے فراخ دل مسلمان تھے، اتنے لبرل انسان تھے کہ وہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی مکتبہ فکر کا شخص بات کرتا تھا تو راحت محسوس کرتا تھا کہ ان میں کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی سختی نہیں تھی، کوئی درستی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایسا نقصان جو ایران کا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان کے جو لیڈر اس دنیا سے فارغ کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو جذبات ہیں وہ پاکستان میں جس طرح دنیا میں کے دوسرے علاقوں میں پاکستان میں بھی ہیں، لیکن پاکستان میں ذرا نسبتاً زیادہ ہے. اس لیے کہ ایک تو ہمارا وہ پڑوسی ملک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ان کے اس معاملے میں ذرا جذبات زیادہ ہیں. بالکل، اور ہمارے فیلڈ مارشل نے یہی کہا ہے کہ جذبات کو خدا نخواستہ حادثات سے روکنے کے لیے اور پرتشدد واقعات سے روکنے کے لیے علماء کرام اپنا کردار ادا کریں، اور نو ڈاؤٹ علماء کرام نے اس مرتبہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور یہ بڑی ایک اچھا فیلڈ مارشل اور میں بخاری صاحب تھوڑی سی آپ کی ہوگی. آج سے 10 15 20 سال پہلے پاکستان میں ایک عجیب رجحان چل رہا تھا کہ جب بھی محرم الحرام آتا تھا تو شیعہ سنی ایک کشیدگی پیدا کر دی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں بعض اوقات حادثات بھی ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ علماء کرام کو کریڈٹ جاتا ہے، بالکل شیعہ حضرات کو بھی، سنی حضرات کو بھی، کہ ان کو ایسے کنٹرول کیا کہ اس کے بعد محرم الحرام جو ہے وہ ہمارے لیے باعث آزار نہیں رہا، اس اعتبار سے کہ سنی شیعہ ماسوائے ان پاکٹس کے جہاں پر غیر ملکی ایجنٹ کار فرما ہے. ادروائز اوورآل پاکستان میں جو فضا ہے ہمیشہ محبت اور دوستانہ. اور اب محرم الحرام میں میں نے خود دیکھا کہ شیعہ حضرات اور سنی حضرات ایک ساتھ اکٹھے بیٹھ کر اپنا یہ افسوس کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کو یاد کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں ماحول ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں لیکن جو جذبات ہیں ان کی تعلیف ہونی ضروری ہوتی ہے. بالکل. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تہران بھی اور پاسداران انقلاب جو ہیں ان کا آپریشن ٹوپرامس 4 کے 63rd جو مرحلہ ہے اس کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا خطے میں امریکی جو مفادات سے منسلک عائل تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. ایک طرف یہ صورتحال ہے،
دوسری جانب واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جس طرح علی لاریجانی کا حملہ ہوا ہے، اس طرح کا اگر کوئی اور حملہ ہوا تو بڑی شدید اور شدت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کا انتباہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ سر صورتحال کس طرف جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیا کہیں پہ کوئی ایسا امکان موجود ہے کہ یہاں جنگ بندی ہو، مکمل جنگ بندی ہو؟ کیونکہ ایران سیز فائر کے حوالے سے بھی اپنا واضح موقف سامنے رکھ چکا کہ ہم سیز فائر کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں فی الحال جو اگر کوئی سیز فائر کا کوئی کنسپٹ ہے تو وہ یہ چائنا اور رشیا اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ کوئی کروا سکتے ہیں، وہ پریویل کر سکتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، جو ان کے خواہشات تھے یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز تھے، وار آبجیکٹیوز تھے، وہ تو حاصل نہیں کر سکیں، لیکن یہ ایران کی جو اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی ہے اور ابھی تک کامیابی سے وہ بالکل آگے چل رہے ہیں۔ ڈسپائٹ دی فیکٹ جو ان کے توقعات تھے، وہ ایران کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنا مقاصد حاصل کریں گے، وہ نہیں کر سکے۔ ایران جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ان کے سینٹر آف گریویٹیز ہیں، آپ دیکھیں ریجنل بیسس پہ ٹارگٹ کر رہا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل پہ اور گلف کنٹریز پہ بھی سلیکٹڈ ان کے اٹیکس ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ایران ہیز ریز دی کاسٹ آف وار، اور اتنا پریشر اب بلڈ ہوا ہے جی سی سی کنٹریز پہ کہ وہ ابھی چیخ رہے ہیں کہ امریکہ کہ اس کو بند کرے، اس کو پریونٹ کرے، کیونکہ اکنامک لاسز اتنے ہو گئے ہیں، ان کے انرجی کے جو ایکسپورٹ ہونے تھی وہ بھی رک گئی ہے، آئل بند ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ہے پرشین گلف میں اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ایران نے ڈیفیکٹو کنٹرول ہے ایران کا۔ کوئی ابھی تک نیول مائنز انہوں نے لے نہیں کیے، لیکن اتنا وہ سائیکالوجیکل امپیکٹ ہے کہ آلموسٹ 11 جہاز وہاں سے گرے، ٹینکر گزرے تھے، ان میں سے 3 ہٹ بھی ہوئے ہیں، باقی کا خوف ہے 7000۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کلسٹرز بمز کا انہوں نے استعمال کیا ہے، بتدریج وہ بیلسٹک میزائل سے آگے بڑھ کے انہوں نے جو اپنی مینوفیکچرنگ ہے، ڈرونز جو ہے اس سے حملہ کیا ہے، اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایران اور پاسداران ایران کہ آپ کے لیے ہمارے مزید بھی سرپرائزز موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اور صورتحال کشیدگی کی جانب نہ بڑھے، اس حوالے سے پاکستان کے جو سفارتی ذرائع ہیں وہ تمام تر وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں کہ اس خطے میں مزید ہولناک پرتشدد جو واقعات ہے اس سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، صالح ظافر صاحب اور ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔